آج یہاں پر مذہبی رہنما مرتضیٰ خان رحمانی کی رہائش گاہ پر اہل غزہ سے اظہار یکجہتی اور صہیونی اسرائیل کی غزہ پر جو بمباری، وحشیانہ بمباری اور ظلم و ستم ہے، اس کے خلاف یہاں احتجاجی اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اس احتجاجی اجلاس کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ معروف مذہبی اسکالر جناب علامہ عبدالخالق ہیں، اور یہاں پر اجلاس میں جو طے ہوا ہے وہ یہ بات طے ہوئی ہے کہ اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی جاری رکھیں گے اور صہیونیوں کے ظلم و ستم کے خلاف بھرپور میدان میں نکلیں گے اور نعرہ تکبیر بھرپور انداز میں بلند کیا جائے گا اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا اس سے ہم ان کے ساتھ اہل غزہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی جاری رکھیں گے۔ اور قائد اعظم کا بھی اس حوالے سے جو موقف ہے وہ دو ٹوک موقف ہے، لہذا ہم قائد اعظم کے دو ٹوک موقف پر ہم کہیں گے حکومت سے کہ حکومت بھی قائد اعظم کے موقف جو دو ٹوک موقف ہے فلسطین کے حوالے سے اس کے مطابق اپنی پالیسی بنائے اور فلسطینیوں سے سرکاری سطح پہ اظہار یکجہتی کا اعلان کرے۔ جب تک حکومت پاکستان سرکاری سطح پہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا اعلان نہیں کرے گی، ہم حکومت پر اس وقت تک حکومت کی بھی جو ہے مذمت کرتے رہیں گے کہ حکومت اہل غزہ اور فلسطین کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کا سرکاری سطح پہ اعلان نہیں کر رہی ہے، ہم اس کو بھی اس کے اس اقدام کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ سراسر جو ہے عالمی قوتوں کے دباؤ میں آ کر یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، حالانکہ ملک کی 25 کروڑ عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے، لیکن حکومت پاکستان عالمی طاقتوں کے زیر اثر ہے اور وہ بالکل بھی جو ہے سرکاری سطح پہ اعلان نہیں کر رہے ہیں اہل غزہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا۔ اس حوالے سے اور اہل غزہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے علامہ عبدالخالق فریدی صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنے مختصراً خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، آپ بولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولانا مرتضیٰ خان رحمانی کی رہائش گاہ پر اجلاس ہوا جس میں مختلف اسکالرز، علماء کرام اور NGOs کے نمائندگان نے اور صحافیوں نے شرکت کی۔ ہم نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کراچی کی 300 سے زیادہ جامع مساجد میں روزانہ عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی اور اہل غزہ کی کامیابی کے لیے دعائیں کی جائیں گی، اور پاکستان بھر کے تمام عوام سے یہ اپیل ہم کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی اپیل کی ہے کہ تمام تر اسرائیلی مصنوعات اور وہ مصنوعات جو اسرائیل سے باہر یہودی کمپنیوں کی ملکیت ہیں یا جن کو یہودی کمپنیاں ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے پروموٹ کرتی ہیں، ان تمام مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے اور اہل پاکستان مقامی چیزیں خریدیں اور اسرائیلی کمپنیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اہل غزہ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور ان کی بھرپور حمایت کرتی اور ان کے لیے آواز اٹھاتی عالمی عدالت انصاف کے اندر، اقوام متحدہ اور UN کے اندر، لیکن حکومت پاکستان نے ایسا نہیں کیا، جبکہ کل اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں تمام جماعتوں کے سربراہ مقتدر علماء کرام نے قومی فلسطین کانفرنس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہر سطح پر ہم اہل غزہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور حکومت ریاست جو اس کی ذمہ داری ہے اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے وہ ادا کرے، مگر حکومت نے ایسا نہیں کیا، جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مجاہدین کے لیے،
غزہ کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے، بیت المقدس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے اپنی ہمدردی کے جذبات کا اظہار کرے، ان کی تائید کرے، ان کو سپورٹ کرے اور ہر سطح پر ان کے لیے آواز اٹھائے، اور جتنے بھی ممالک اسرائیل کے ساتھی ہیں وہاں سے اپنے سفراء جو ہے ان کو واپس بلائے اور ان کا مکمل طور پر معاشی، تجارتی، اقتصادی، سیاسی بائیکاٹ کرے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر اہل پاکستان سے اپیل کروں گا کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں اور اہل غزہ کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔